اسلامک اکنامکس ترمیمیت پسندانہ جو رویہ ہے جو مغرب کے ساتھ، دیکھیں یوں سمجھ لیں مغرب کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے 3 میں نے آپ کو بتایا نا ماڈل. ایک یہ کہ میں کہوں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چھوڑو بس ہم اپنے اللہ رسول کریں گے، ہم اپنے علوم پڑھائیں گے. اس کے بعد پھر جب یہ بچے معاشرے میں جائیں گے تو یہ خود ہی اپنی اسپیس پیدا کر لیں گے. وہ اسپیس کیسے پیدا ہوگی؟ مجھے اس سوال سے اس وقت کم از کم دلچسپی نہیں تھی جب بن رہا تھا، لیکن آج ہر مدرسے والے کے سامنے یہ سوال ہے تو اب وہ بہرحال فکر مند ہے کیونکہ گیپ بہت ہو گیا. دوسرا رویہ یہ ہے کہ اب ہمیں سب کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو مغرب کرتا ہے. تیسرا رویہ یہ ہے کہ نہیں، وی شوڈ بی کیئرفل، ہمیں چیزوں کو دیکھ کر لینا چاہیے، جو چیز ہمارے ساتھ کمپیٹیبل ہے وہ لیں، جس حد تک نہیں ہے اس حد تک نہیں. عام طور پہ ہمارے جو علماء کا یہ جو فکر مند علماء ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ مغرب کو اسی اصول پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ کیئرفل ہو کے لیں گے، جو نہیں ہوگی اس کو نہیں لیں. اور اسی وجہ سے لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں مولوی جب بھی کوئی چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں حرام ہے پہلے. اگرچہ یہ بات بھی مبالغہ ہے، مولوی ہر چیز کو کہاں حرام کہتے ہیں. کبھی کسی مولوی صاحب نے کہا ہے واشنگ مشین چلانا حرام ہے، کسی نے کہا ہے آٹا گوندنے کی مشینیں نہ استعمال کرو، کسی نے نہیں کہا. اتنی مارکیٹ میں اتنی پروڈکٹس ہیں، ہر ہفتے نہیں آ جاتی ہیں، میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، اتنی تیزی ہے مارکیٹ میں. تو پہلی چیز تو یہ تنقید ایک مبالغہ آرانہ تنقید ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے مسئلہ، عین ممکن ہے ان کی تحقیق ناقص ہو. تو علم کی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تم نے صحیح نہیں سمجھا. معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس کو بھی دیکھو، پھر وہ سمجھ میں آ جاتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ تو دنیا میں سارے لوگ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہر علم میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، تو اگر بعض چیزوں میں علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ چیز جائز نہیں ہے، اور بعد میں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جائز ہے، یا وہ کسی اور اصول کے تحت دیکھ کر خود کو مجبور پاتے ہیں کہ اپنی پرانی رائے کو ریوائز کر لیں، تو یہ اس بات کا مظہر تو نہیں ہے کہ مولویوں کا بس کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلے حرام کرتے ہیں پھر اس کے بعد جائز کرتے ہیں، اور پھر مائک کو خود پکڑ لیتے ہیں. پہلے مائک کو کہتے تھے حرام ہے، اب مائک چھوڑتے نہیں ہیں. اب بہرحال یہ یعنی سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہ مذاق اڑانے کے لیے صرف ہوتی ہیں، ان کی علمی وقت نہیں ہوتی. تو اسلامی معاشیات اصل میں اسلامی ترمیمیت پسندانہ جو رویہ ہے یہ اس کا مظہر ہے، اور اس کے اور بھی مظاہر ہیں، اور وہ ہے اسلامک سائنس، اسی طرح اسلامی جمہوریت. یہ 3 بڑے اجتہادات ہیں جو 20ویں صدی کے اندر ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ان سب کے اوپر ایک بڑا دائرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسلامائزیشن آف نالج. یہ ایک پوری تحریک تھی جو 20ویں صدی میں اٹھی کہ ہمیں مغربی علوم کو اسلامائز کرنا ہے اپنے حساب سے، اپنی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے. اسی کی ایک یعنی جو آؤٹ کم ہے وہ ہے اسلامی بینکاری اور اسلامی معاشیات. اس بحث کا ایک اور تناظر ہے، میں جو چاہوں گا کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہماری قدیم بحث عقل اور نقل کے مابین تعارض. جب یونانی علوم مسلمانوں کے ہاں عام ہونا شروع ہوئے تو اس میں الہیات، فزکس، میڈیسنز، بہت سارے علوم، مورل تھیوری، یہ سب آئے مسلمانوں کے ہاں. اور یہ بحث رہی یہاں ان تک کہ منطق، اور یہ بحث رہی کہ کیا ہمیں ان علوم کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے یا نہیں کرنی. محدثین کا رویہ اس حد تک بعض لوگوں کا سخت تھا کہ یہ جو منطق ہے نا جس کو ہم پیور لاجک کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ان کی اصطلاحیں یونانیوں کی ہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے. امام غزالی نے بہت یعنی جو ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یونانی علوم میں سے کون سے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، شریعت کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور کون سی وہ جگہ ہے جہاں ہم نہیں چل سکتے. اور انہوں نے جو پوائنٹ کر کے ایک ہی چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ الہیات تھی، باقی جگہوں پہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ نہیں چل سکتے. وہ پوری بحث اصل میں تھی اسی چیز کی کہ بعض ایسے نتائج تھے جو یونانی فلسفے یا علوم سے پیدا ہوتے تھے اور شریعت کی ظاہری نص اس کے خلاف ہوتی تھی. تو اب سوال یہ ہوتا تھا کہ کیا شریعت کا جو ظاہری نص کا جو مفہوم ہے اس کو اس کے ظاہر پہ رکھیں یا ہم کہیں کہ نہیں یہاں مجازی معنی ہے. یعنی یہ آپ لوگ جانتے ہیں جو اسلامی علوم پڑھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں لینگویج تھیوری کا یہ بنیادی مفروضہ ہے کہ لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد لیا جائے گا، یہاں تک کہ حقیقی معنی مراد نہ لینے کی دلیل ہو. تو ان دلائل میں سے ایک بحث یہ ہوتی تھی کہ کیا یہ جو عقلی علوم ہمارے سامنے آئے ہیں
یونان کی طرف سے، کیا یہ ایسے ہیں کہ ان کی روشنی میں ہم بعض اوقات یہ کہہ دیا کریں کہ یہ نصوص کے ظاہر مراد نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ بحث رہی فلاسفہ کے ہاں کہ مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں کیا اس کے حقیقی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ معتزلہ میں سے بعض اس سے پہلے ہی اس کا انکار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر یہ وزن کرنا، اعمال کا وزن ہونا، وہ کہتے ہیں اعمال کوئی ایسی جنس نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس کے لیے لفظ وزن اس کے اوپر اپلائی ہو۔ تولنے کا تصور نہیں ہے، تولنا ایسی چیز کو ہوتا ہے جو ماس ہو، تو کہتے ہیں یہ تو نہیں ہوتے، یہ تو اعراض ہیں، تو ان کو تولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی پھر توجیہ کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں جو محدثین کا بھی اور علماء کا یہ طریقہ رہا کہ نہیں، اس کو اس کے ظاہر پہ معمول کیا جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں آج کے دور میں ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہے، اعمال تولے جا سکتے ہیں، اب ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح کے ہمارے یہ اعمال یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اس فائل کا ایک سائز ہوگا کہ اتنے کے بی کی، اتنے جی بی کی، اتنے ایم بی کی، تو تول رہے ہیں نا اعمال۔ تو ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا سمجھنا کہ ہاں عمل تولا جا سکتا ہے، ساؤنڈ بھی تولی جا سکتی ہے، کوئی خاص یونٹ میں تول لے گا۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ کے جی نہیں ہے، کوئی اور یونٹ ہے جس میں وہ میجر ہو کے ویٹ ہو رہا ہے اس کا۔ لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا، تو بعض لوگوں نے کہا اس کو اس کے ظاہر سے ہٹاؤ، تو علماء نے کہا نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ جو تم دلائل پیش کرتے ہو اس میں اتنی جان نہیں ہے، تو ہم مانیں گے کہ وزن تولے جائیں گے۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے اعمال تولے جائیں گے، یہ وہ اسی لیے کیونکہ لوگ اس پہ سوال اٹھاتے تھے۔ اچھا لیکن بعض جگہیں ایسی آئیں جہاں ہمارے مین سٹریم علماء نے، اہل سنت نے بھی مانا ہے کہ الفاظ کے جو ظاہری معنی ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے، کیونکہ دلیل عقلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہوں گے۔ اور سب سے مشہور مثال اس کی کون سی ہے؟ وہ صفات جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں، صفات متشابہات یا صفات خبریہ، جیسے ید آیا، اللہ کے لیے ید کا لفظ ہے، اللہ کے لیے عین کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ ہاتھ، آنکھ، ساق، پنڈلی، وجہ، چہرہ، انگلی، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ سوال وہی آ گیا یہاں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس کے ظاہری مفہوم لیں؟ تو اگر آپ امام اشعری کی کتاب پڑھیں نا مقالات الاسلامیین، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کے قول رکھنے والے لوگ مسلمانوں میں گزرے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں اللہ کے لیے یہ سارا کچھ ہے، اس کی وہ فارم بھی باقاعدہ ڈیفائن کرتے تھے اپنے تھے۔ تو اہل سنت نے یہ ساری چیزیں نہیں لیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ الفاظ کا ایک ظاہری معنی ہے، لیکن ہم وہ ظاہری معنی مراد نہیں لے رہے، اس کو ہٹا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم۔ یعنی جو ہمارے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا موقف ہے، وہ اہل سنت کا جو مشہور معروف موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو ہم کہ معنی کی تفویض ہے اللہ کی جانب، کیفیت نہیں، معنی کی۔ یعنی بات ہم یوں کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں کیفیت نہیں پتہ اس لیے معنی نہیں پتہ۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ ہمیں ان الفاظ سے متعلق جو کیفیات ہیں وہ نہیں پتہ، تو اس لیے اس کے معنی بھی نہیں پتہ۔ لیکن محدثین کے گروہ کے اندر یہ روایت چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے بہت بڑے پروپوننٹ شیخ ابن تیمیہ کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور وہ آگے اس کو ڈائیکاٹمائز کرتے ہیں اپنے طرف سے کہ معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ شیخ کا موقف غلط ہے یا صحیح ہے، یہاں یہ بحث نہیں ہے۔ اشاعرہ کا موقف غلط ہے یا صحیح، یہ بھی بحث نہیں ہے۔ بعد میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ عقل و نقل کی تعارض کی بحث کی طرف توجہ رہے۔ شیخ کی کوشش کیا تھی کہ میں ایک ایسا فریم ورک بنا لوں جس کے بعد مجھے معنی ماننے کی گنجائش پیدا ہو جائے، ظاہری معنی کو ہٹانے کی کوشش، یہ کہنا نہ پڑے کہ اس کے معنی مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ کو اس کے ظاہر پر میں محمول کروں اور پھر اس کے بعد کہوں کیفیت معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک اٹیمپٹ تھی ان کی۔ جبکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو آپ ڈائیکاٹمائز کرتے ہیں معنی اور کیف کو، یہ بامعنی ڈائیکاٹمائزیشن ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی کیفیت نامعلوم ہوگی، معنی نامعلوم ہو جائیں گے۔
تو اب آپ دیکھیں جو بحث چلی آ رہی تھی کہ کیا عقلی دلائل کے زور پر نقلی دلائل کو ان کے ظاہر سے ہٹانا جائز ہے یا نہیں، اہل سنت کو بھی ایک دائرے میں کہ ہاں یہ رائے ہے کہ بعض مواقع پر جب آپ کے پاس دلیل قطعی ہو، ظنی نہ ہو، تب یہ جائز ہے۔ اصل میں ہمارے دور میں سائنس کے ساتھ بھی یہی بحث ہے جو آ گئی ہے، اس کو ہماری تاریخ میں عقل و نقل کا تعارض کہتے ہیں، اور شیخ ابن تیمیہ کی کتاب کا نام بھی ہے درء بین العقل والنقل، کہ عقل اور نقل کے درمیان جو تعارض کی بحث وہ ہے، ان کے خیال میں امام رازی نے شروع کی اور ان سے پہلے امام غزالی نے، وہ نہیں ہے، میں اس کو ہٹا کے تمہیں دکھاؤں گا کہ نہیں ہے۔ کتنے کامیاب ہوئے کتنے نہیں، ایک ہے، تو یہ ایک پرانی بحث ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی آج سائنس کے دور میں آگے آپ دیکھتے ہیں لوگ آئے دن ایک نیا مسئلہ پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو سائنس یہ کہہ رہی ہے، تمہاری شریعت یہ کہہ رہی ہے، تو گویا نصوص کا ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے اور دلیل عقلی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور یہ چیز اب صرف فزیکل سائنسز میں نہیں رک گئی، یہاں لانا مقصود تھا اس میں کہ سوشل سائنسز کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسانی معاشروں کا مطالعہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ قوانین ہیں، یہ اصول ہے، شریعت ہمیں کہہ رہی ہے یہ یوں ہے۔ مورل تھیورسٹ بھی یہی ڈائیکاٹمائزیشن اپنے تئیں کر رہا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو ذبح کرنے کا عمل کیا یہ کوئی انسانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، اخلاقی اصولوں کے ساتھ گویا ہم آہنگ نہیں ہے۔ تو گویا شریعت نے جو کہا کہ جی انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، وہ ذبح وبا نہیں کیا ہوگا، وہ کچھ اور کیا ہوگا یوں ہو، تو وہ اب وہ جو نص کا ظاہر ہے اس کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو سوشل سائنسز ہمارے لیے وہ چیلنج پیدا کر رہا ہے، اور وہ چیلنج ربا کے اندر کی بحث میں آیا ہے۔ اصل میں نے جوڑنا یوں تھا کہ جب ربا مسلمانوں میں سود، انگریز استعمار کے بعد جب سود عام ہو گیا، ظاہر ہے وہ اپنا ایک بینکاری نظام لائے، اپنا ایک کرنسی کا نظام لے کر آئے، اور انہوں نے وہ نظام نافذ کرتے ہوئے ہمارے علماء سے پوچھا تھوڑی تھا، فتویٰ ہاؤسز سے پوچھا تھوڑی تھا ہاں بھائی کریں یا نہ کریں، انہوں نے تو نافذ کر دیا۔ اب عام آدمی عام طور پہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جہاں اس کو فائدہ ملتا ہے وہ کام کرتا ہے، اور لوگ اس میں انگیج ہو گئے۔ دیکھیں ڈرائیور بڑا اہم ہوتا ہے، سواری اہم نہیں ہوتی، عوام سواری کی طرح ہوتے ہیں۔ ڈرائیور بدل گئے تو ڈرائیور نے جدھر بس چلا دی، عوام نے کہا بس ٹھیک ہے بس جا رہی ہے آرام سے اور ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کہیں آخر میں جا کے وہ کھائی میں گرے گی، وہ نہیں دیکھ رہا، عوام نہیں اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ تھیورسٹ کا کام جو ہوتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا یہ جو بینک کا سود ہے یہ وہی ہے جس کو قرآن نے ربا کہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو وہ ربا ہے ہی نہیں، ان کے اگر آپ بیک آف دا مائنڈ جا کے پوری ریزننگ پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ ایک اتنا وائڈ اسپریڈ فینومینا ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بالکل فیئر بات ہے کہ کچھ لوگ سیونگ کر کے دے دیتے ہیں، کچھ لوگ اس سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر پروفٹ کما لیتے ہیں، وہ اگر واپس کر دیں گے، اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو بالکل ایک معقول سی بات ہے۔ تو یقیناً شریعت کا جو حکم یوں سمجھا گیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ مولوی کی شریعت ہے۔ اب یہاں ڈائیکاٹمائزیشن ہے، ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے فقہ۔ کئی لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں نا ڈائیکاٹمائزیشن، کہ قرآن و سنت کو وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں شریعت میں اور قرآن میں فرق ہے۔ شریعت انسانوں کا فہم ہے قرآن کا، اور قرآن گویا ایک ان سب سے ماورا ایک الگ بھی ہے، اور پھر میں اس کو ایکسیس کروں گا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کہنے کا مطلب صرف یہ بن رہا ہے کہ شریعت اور یعنی قرآن کو میں کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب میں سمجھوں گا وہ بھی پھر میرا فہم ہی ہوگا۔ تو قرآن بس عند اللہ ہی مفہوم ہے، عند الناس تو مفہوم نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ہاں شریعت ہے اور ایک بندوں کے ہاں، اور بندوں کے ہاں وہی شریعت ہمیشہ مفہوم ہوگی جو اللہ کے ہاں کبھی نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں۔ اگر میں پوری شریعت کو یوں تھیورائز کر دوں گا تو پھر تو پورا قرآن متشابہات کے درجے میں پہنچ کر مطلب عند الناس مفہوم نہیں رہے گا۔
تو جو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اصول فقہ میں، ہمارے ہاں جو اجتہاد کا باب ہوتا ہے نا اصول کی کتابوں میں، وہ انہی سوالوں سے بحث کرتا ہے کہ کیا ہر معاملے میں معاملہ یوں ہے کہ عند اللہ کوئی حق نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا ہر حق ظنیات کے باب سے ہے یا بعض معاملات قطعیات کے باب سے ہیں؟ تو یہ پوری بحث ہمارے ہاں دیکھیں زیادہ منظم انداز میں موجود ہے کہ بعض مسائل وہ ہیں جس میں اختلاف کرنے والا گنہگار ہو، یعنی یوں ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کہ کیا شریعت کے ہر مسئلے میں کی نوعیت ایسے ہے کہ اختلاف کرنے والا گنہگار ہو؟ اگر ہاں تو کیا ہر گناہ موجب کفر ہے، یعنی ابدی عذاب کا مستحق کر دے گا بندے کو یا نہیں؟ وہ مسائل جس میں انکار کرنے والا یا اختلاف کرنے والا ابدی عذاب کا مستحق ہو، اس کو قطعیات یا ضروریات دین کہا جاتا ہے نا، یہ کفر کی بحث ہے۔ بعض مسائل پھر ہم کہتے ہیں وہ ہے جس میں ابدی عذاب کا خطرہ نہیں ہوتا بلکہ فسق پایا جاتا ہے، گناہ کا خطرہ ہے، عذاب کا خطرہ ہے، لیکن موقت، یہ بدعت بھی ہو سکتی ہے، تضلیل بھی ہو سکتی ہے، فسق فی العقیدہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کفر پھر بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ایک دائرہ آ جاتا ہے، یہ تو وہ تھا نا جس میں اختلاف کرنے والا گنہگار ہے، پھر دوسرا دائرہ وہ آ جاتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کرنے والا گنہگار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مجتہد فی مسائل ہے۔ اچھا، پھر اس میں پھر یہ بحث ہو جاتی ہے، شاید پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجتہد فی مسائل میں حق ایک ہوتا ہے بہرحال، اور جو اختلاف کرنے والا ہے وہ گنہگار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی فرض ادا ہو گیا، یعنی کوئی اگر شافعی طریقے سے نماز پڑھے گا تو عند اللہ حق ادا ہو گیا، لیکن بہرحال ثواب ایک ملے گا، اور حنفی پڑھے گا 2 ملے گا۔ اب یہ شافعی حنفی یہ کہتے رہیں گے کہ ہمیں 2 ملیں گے، انہیں 1 ملے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ فاسق ہیں، جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، اس نماز ادا کرنے سے اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ظنیات میں آ کے یہ حنفی استدلال ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوگا۔ بعض علماء کا کہنا ہے نہیں، حق ایک نہیں ہوتا، حق ملٹیپل ہوتے ہیں، ظنیات میں حق ملٹیپل ہوتے ہیں، اور جو مجتہد صحیح طریقے سے دلیل کی بنیاد پر کسی رائے تک پہنچ گیا، عند اللہ اس کے حق میں وہی اس شریعت ہے جس بھی نتیجے تک پہنچ گیا ہے وہ۔ تو یہ ڈائیورسٹی ہمارے ہاں یوں پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں یوں دیکھیں کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے، نہیں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مجتہد جس نتیجے تک پہنچ گیا وہی اس کے حق میں شریعت ہے، ضمنی مسائل کے اندر وہ ایسا، یعنی وہ اس کے حق میں قطعی طور پر اللہ کا حکم ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بات یوں کہی جاتی ہے کہ ظن پر عمل کرنا قطعی طور پر دین کا حکم ہے، ظن موجب عمل ہے، یہ بات ظنی نہیں ہے، یہ بات، اور نص میں ہر شخص کے لیے ایک ظنی، کم از کم ایک ظنی حکم موجود ہے۔ تو مجتہد جب اس ظنی نتیجے تک پہنچے گا تو اس پر قطعاً لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا، یعنی کہ ایک قرآن کا لفظ، یعنی قرآن وہی ہے اس کے لیے جہاں تک وہ پہنچ گیا، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں ہے۔ اختلاف کا دائرہ کھولنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ قرآن ایک الگ چیز ہے اور شریعت ایک الگ چیز ہے۔ آپ یہ کہیں جو صحیح طریقہ ہے کہ بھائی یہ تم جس دلیل سے پہنچو، ہم تمہاری دلیل سے مطمئن نہیں ہیں، یہ ظنی مسائل ہیں، ہماری دلیل یہ ہے، تو گفتگو کا پیرایا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح ہمارے اصولیین نے بحث کو اٹھایا اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا پھر قرآن کیا چیز ہے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی جو شخص جس دلیل سے جہاں تک پہنچ گیا وہی قرآن ہے اس کے لیے، وہی سنت ہے اس کے لیے، وہی حدیث ہے، شارع کا وہی حکم ہے۔ لیکن جب آپ بحث یوں کریں گے کہ نہیں ایک قرآن ہے اور ایک شریعت ہے، شریعت وہ ہے جو انسانوں کا فہم ہوتا ہے، تو بھائی ان سے پوچھیں کہ اب آپ جو تم کرو گے وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن ہوگا، وہ پھر تمہارا فہم ہوگا، اس مطلب قرآن سے تم پھر پیچھے رہ گئے، تو قرآن تو کوئی الگ کھڑا ہے، ہم الگ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ منہجی گفتگو پرابلمٹک ہے۔ تو ہمارے ہاں ربا کی بحث کو تھیورائز کرتے ہوئے، جس کو اب انشاءاللہ کھولتے ہیں، یہاں وقفہ کر لیتے ہیں کہ ربا کی بحث کے پیچھے یہ بحث رہی ہے کہ اب سوشل سائنسز نے، اکنامکس نے ہمیں وہ اصول دے دیے ہیں کہ اب ہم مجبور پاتے ہیں اس پر خود کو کہ ہمارے فقہا آج تک جیسے سمجھتے رہے وہ سب غلط تھا، یا ان کے دور کے لیے تھا، دو میں سے کوئی ایک بات ہے کہ وہ فہم ان کے دور کے لیے تھا، آج ریلیونٹ نہیں ہے، اور اگر وہ صحیح بھی تھا
پہلی بات جو ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا. جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا آرٹیکل لکھا ہے ربا پر, اس میں وہ پورا زور لگاتے ہیں یہ دکھانے پر کہ فقہاء نے کہ موقف میں تضاد ہے, اور ربا الفضل کو جس طرح سے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, علتیں جس طرح نکالتے ہیں حدیث سے ربا کی, وہ غیر ہم آہنگ ہے. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا